जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर, आपके सामने नए वीला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जो नए चैनल पे भाई आते हैं, दोस्त आते हैं, अगर वो चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बड़ी खबरें हैं, जो मेरा ख्याल है केयर टेकर हुकूमत या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की खबरें भी पीछे चली गई हैं, वो डिस्कशन नहीं हो रही। जो डोमिनेट कर रहे हैं सोशल मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया जो है, वो इस वक्त वही है कि साइफ़र की वो डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुई है, और ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट समझा जाता है। और वहाँ से ये जो उसमें वेबसाइट कह लें, वेब पेपर कह लें, जो उन्होंने उसकी तफसीलात छापी हैं और सामने आई हैं, तो उस पर 2-3 किस्म की एक उस ओपिनियन आ रही हैं, और उसमें डिबेट शुरू हो रही है। आज बल्कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हैं, आज उन्होंने भी अपना एक वेब टीवी कह लें या वेब पेपर कह लें, अमार मसूद साहब हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है, और उसमें बड़ी उन्होंने डिटेल से 5-6 मिनट में सुन रहा था, उन्होंने इस पर बात की है। और अपना जो उनका एक व्यू है, या जिस तरीके का पीटीआई आप कह लें, इमरान खान साहब कह लें, उनके नैरेटिव के खिलाफ जो हुकूमत का नैरेटिव है, उन्होंने उस पर खुलकर बातें की है बहुत सारी। दूसरी तरफ वो जो है पीटीआई के हामी जो हैं, वो उस चीज़ को आगे लेकर बढ़े हैं कि जनाब ये देखें, आप तो कहते थे साइफ़र झूठ है, साइफ़र एग्जिस्ट नहीं करता, साइफ़र भेजे नहीं गए, ये देखें स्क्रीन शॉट्स हैं, ये देखें जी डॉक्यूमेंट है, ये देखें जी, क्योंकि ये जब कोई स्टोरी कोई बाहर से छपे तो वो ज़्यादा क्रेडिबल समझी जाती है। इसलिए आपने देखा कि बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं वो शरीफ फैमिली पे हैं, नवाज शरीफ साहब पे हैं, इमरान खान साहब पे हैं, वो जब बाहर छपते हैं, वहाँ ब्रिटेन के ये पेपर में छपे हैं, या उसमें यूके, सारी आप उसको कह लें, वहाँ पे अमेरिकन या आपके यूरोपियन प्रेस में जब कुछ छपता है स्कैंडल पाकिस्तानी हुक्मरानों में या इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के, उसको वहाँ पे क्रेडिबिलिटी भी मिलती है, लोग भी बिलीव रखते हैं। क्योंकि अपने मुल्कों का मीडिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये सप्रेस्ड हैं, कंप्रोमाइज़्ड हैं, सोल्ड आउट हैं, ये लिफाफे हैं, डरते हैं, ये किसी की खबर नहीं छाप सकते, अगर छापेंगे तो किसी का ट्विस्ट होगा, किसी ने इनको दिया होगा कि छाप दें। सो लिहाजा उसकी क्रेडिबिलिटी लेवल जो है, जो पाकिस्तान या दीगर थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में अगर प्रेस खबर छापे भी सही, तो वो नहीं रह जाती, इम्पैक्ट वो नहीं आता जो बाहर के प्रेस का आता है। लिहाजा ये देख लें, एक वेब पेपर या वेबसाइट अगर कह रहे हैं कोई बहुत बड़ा उस पेपर भी नहीं है, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह भी नहीं है, या वहाँ पे कोई टाइम्स में नहीं छापी, कोई संडे टाइम्स में नहीं छापी स्टोरी के, इस पर इतना बड़ा रोला पड़ता है या क्रेडिबिलिटी के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन नहीं, बहुत बड़ा रोला आपको जैसे मैंने कहा पड़ गया है। हमारी एक सोच है, अप्रोच है, मतलब हमारी क्रेडिबिलिटी जो पाकिस्तानी प्रेस की है, वो मैंने कहा वो इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर विद अदर ये जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, या न्यूज़ वहाँ पे ये पेपर्स हैं, या उनके चैनल्स हैं। अब सवाल इसमें सबसे बड़ा ये आता है कि हु इज़ गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। ये सब इस पर डिबेट हो रही है सबसे ज़्यादा कि ये जो किया है। अब इसमें 2-3 किस्म की उसमें चीज़ें, एक तो उसने जो अपनी स्टोरी में लिखा है, वैसे दैट्स वेरी लाफेबल। मैं खुद रिपोर्टर हूँ, मैं रात बल्कि मेरा बेटा भी मुझसे पूछ रहा था, कह रहा था, तो वो कह रहा था देखें जी बाबा, उसमें तो लिखा हुआ है कि फ़ौजी ज़राए हैं, हमें वहाँ से मिली हुई है। मैंने कहा यार बात सुन, मुझे 30 साल हो गए, ये जिसने भी ये लाइन डाली है ना, अगर वहाँ से दी भी गई है, सपोजली 1 मिनट के लिए कह रहा है, कोई नहीं मानेगा। मैं खुद रिपोर्टर हूँ, सम टाइम वी डू दैट। हमें खबर, अगर मैंने उसको कहा कि अगर मुझे तो आपसे मिली है ना बेटे को, मैंने कहा तो मैं आपका नहीं बताऊंगा, जो मेरे सामने नौजवान खड़ा है ना कैमरे पे, इसका कहूँगा मुझे फलां ने दिए। ये जर्नलिस्टिक टेक्निक्स होती हैं, सारे जर्नलिस्ट करते हैं, ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपके लिए मतलब नई चीज़ हो, नई खबर हो, अक्सर हम करते थे। मुझे अगर कोई खबर वहाँ से कोई इंटीरियर मिनिस्ट्री से मिली है बड़ी खबर, तो मैं प्राइम मिनिस्टर सोर्सेज कोट करूँगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिल गया तो मैं फॉरेन ऑफिस का कह दूँगा, फॉरेन ऑफिस का है तो मैं कहीं पे प्लानिंग का कह दूँगा। ये सारे रिपोर्टर जर्नलिस्ट जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर सोर्सेज करते हैं। लिहाजा जब उसने ये लाइन डाली ना इसमें कि जी हमें फ़ौज के कुछ सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, तो वहाँ से ये लीक हुआ है, मेरा नहीं ख्याल ये जिसने भी ये उनको आइडिया दिया, और ये मुमकिन है ये आइडियाज़ दिए जाते होंगे जहाँ जिन्होंने उनको साइफ़र दिया होगा, साथ में ये कह दिया होगा यार हमें सोर्स आपने प्रोटेक्ट करना है, ज़रा आप उधर कर देना। क्योंकि कापीज़ आप किन लोगों के पास जाते हैं साइफ़र की, समझने की ज़रूरत है। जब भी कोई साइफ़र कहाँ से आता है, यूजली तौर पर 4 या 5 कापीज़ होती हैं। वो जो लिखते हैं फॉरेन ऑफिस के पास आती है, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है, एक इसके बाद उसका DGISI को जाती है, आर्मी चीफ को जाती है, फिर कैबिनेट डिवीजन के पास भी आनी है। तो सब 4 से 5 आपके पास कापीज़ होती हैं मोस्टली। इस मामले में जो हुई है, कैबिनेट डिवीजन को ये नहीं दी गई थी, उनके पास नहीं मौजूद थी, उनको नहीं भेजी गई थी, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास थी, फॉरेन ऑफिस के पास थी, DGISI या आपकी फ़ौज के उसमें अगेन GHQ के पास थी। सो अब इसमें से देखना ये होगा कि कापी कौन लीक कर सकता है। अब जो मौजूदा उसमें कमांड बैठी हुई है, इन्हें तो किसी हवाले से सूट नहीं करता, क्योंकि इनकी तो इमरान खान साहब के साथ जिस तरह की एक बरह रास्त टग ऑफ वार चल रही है, तो वो तो इनको सूट नहीं करेगा। क्योंकि इससे तो यही लगेगा कि खान साहब जो हैं, बिल्कुल पक्का सबूत आ गया कि खान साहब जो हैं उनको हटाने में फ़ौज शामिल थी, उसमें ये हटाने में एस्टैब्लिशमेंट शामिल थी, चाहे पिछली एस्टैब्लिशमेंट भी थी, लेकिन वो फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के तौर पर आते। सो ये चीज़ उनको सूट ही नहीं करती। ये चीज़ जो है लीक हो, निकले और उनके लिए मसाइल पैदा करे।
اچھا اس کے بعد فارن آفس آ جاتا ہے کہ فارن آفس والی کاپی وہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر صاحب کے پاس تھی. اب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ 2-3 باتیں کہہ چکے ہیں. خان صاحب سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں، ایک انہوں نے خود کہا تھا یہ سائفر کی کاپی ہے جو انہوں نے لہرائی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس پہ کہتے تھے. پھر ان کو مجھے یاد ہے جرنلسٹ جو تھے اس میں بہت سارے، ان کو آخری دن عمران خان صاحب نے بلایا تھا اس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ میں آپ کو سائفر کی میں کاپی دکھاؤں گا. اس میں مجھے یاد ہے صابر شاکر صاحب تھے ہمارے دوست، عرشد شریف شہید ہمارے دوست وہ تھے، فریہ ادریس صاحبہ تھیں. اس کے بعد آپ کو یاد آ جائے گا کہ اور کون سے لوگ تھے، مجھے مطلب 3-4 یہ تو فوری طور پر ذہن میں آ رہے ہیں جو موجود تھے، کیونکہ فریہ ادریس صاحبہ کا میں نے خود ایک ویل لا کیا تھا جس میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ہمیں تو انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر صاحب نے کہا آپ لان میں بیٹھیں تو آپ کو وہ کاپی دکھاتے ہیں. سو ایوری باڈی واز ویری کین کہ سائفر ہوتا کیسے ہے اور اس کو ہم کیسے دیکھیں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. لیکن خان صاحب جب گئے تو واپس نہیں آئے تھے. پھر اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ چلے گئے تھے اور وہ سارے وہ جو اس میں صحافی تھے 8-10 لوگ جو گئے تھے جن کے میں نے نام بتائے ہیں، یہ بیٹھے انتظار کرتے رہ گئے. ان کو کسی نے بتایا بھی نہیں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب چلے گئے. سو سائفر کی کاپی ان کو بھی نہیں دکھائی گئی، حالانکہ بلایا گیا تھا کہ آپ کو سائفر کی کاپی ہم آپ کو دکھائیں گے. سو وہ کاپی بعد میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی جو چیزیں سامنے گم ہو گئی ہے، جو اب تک رپورٹس آئی ہیں ساری چیزیں اب گم ہونے کے بعد وہ وہاں سے ایک پیپر یہ کلیم کر رہا ہے جی اس کی یہ ہم نے دیکھی ہے، یہ ہمارے پاس کاپی ہے، یہ ہمیں ایکسیس دی گئی اور ساری کی ساری سٹوری جو ہے انہوں نے نریٹ کی اور اسکرین شاٹ وغیرہ جو ہیں شارٹس جو ہے وہ شیئر کیے گئے. سو اب اس کا ہو از اے بینیفیشری، کون لیک کر سکتا ہے یا اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، جو میرے لیے حیران کن بات ہے. اس میں جو نئی بات تو کوئی نہیں آنی تھی آلریڈی، بلکہ زیادہ میں کہتا ہوں اگریسولی کنونسنگلی عمران خان صاحب جو ہیں خود اس بات کو وہ لوگوں تک پہنچا چکے ہیں، بلکہ بڑے اچھے طریقے سے پہنچا چکے ہیں. اس کے بعد ایک اخبار کی انگلش اخبار کی سٹوری وہ مزید کیا ہو اس میں ایڈ کر سکتی ہے. خان صاحب آرٹیکولیٹ ہیں، اچھے مقرر ہیں، کنونسنگلی بات کرتے ہیں. سو اپنے جو فالوورس ہیں ان کو تو کنونس کر چکے ہیں کہ سائفر تھا. سو اس میں سے نئی چیز ایسی کیا ہے جس سے وہ ہوں گے کہ لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ امریکن جو تھے وہ اس سازش کے پیچھے تھے. وہ ڈینائل ٹھیک ہے حکومت کرتی رہی ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ، اوور آل تو چیزیں سامنے تھیں کہ ہاں آئے وہاں سے جو ان کے سفیر تھے ملاقات ہوئی، انہوں نے اسد مجید صاحب سے باتیں کی، وہ سامنے آ گئے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہوا، ڈیمارش بھی انہوں نے بھیجا تھا کہ جناب آپ ان کو اس پہ پروٹیسٹ کریں. سو اس کے ایگزسٹنس تو مان لی گئی تھی کہ ایگزسٹ کرتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس کے آنے سے اگین اگر کوئی پی ٹی اے کے سرکل سے جو بات کی جا رہی ہے کہ شاید وہاں سے کسی سیانے نے کہا ہوگا کہ خان صاحب جیل میں چلے گئے ہیں تو لہٰذا ہم مزید امبیرسمنٹ کرنے کے لیے پاکستان کے لیے یا فوج کے لیے یا ایجنسیز کے لیے اس کو لیک کرواتے ہیں کہ ان کے پاس کاپی ہوگی کسی کے پاس موجود کہ رکھیں اس کو، کبھی موقع پڑا تو اس کو یوز کر لیں گے. تو اگر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ پھر سورسز کوٹ کر رہے ہیں فوج کے اس میں کہ فوج کی طرف سے جی میں تو کم از کم ٹو بی فیئر اب ناراض ہو جائیں، میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر خبر میں یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں فوج کے سورسز سے ملا ہے دین آئی ڈونٹ بائی دیٹ. کوئی رپورٹر نہیں کرتا یہ چیزیں. جب آپ نے ڈیورژن کرنی ہو کسی اور سائڈ پہ لے کر جانا اور اپنے سورس سے پروٹیکٹ کرنا پھر آپ یہ کام کرتے ہوتے ہیں. سو اگر یہ سمجھا گیا ہے کوئی ایسا بندہ جس کی یہ کسٹڈی میں تھا، جس کے پاس تھا، پی ٹی اے کے سپورٹر عمران خان صاحب کا حامی تھا اور اس کو کوئی غصہ ہوا کہ نہیں جی خان صاحب کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا تو ہم یہ سائفر نکالتے ہیں، تو میرا خیال انہوں نے کوئی خان صاحب کی خدمت نہیں کی. اٹس ناٹ اے سروس ٹو دا پی ٹی اے، اٹس ناٹ سروس ٹو دا عمران خان صاحب، بلکہ ممکن ہے اب عمران خان صاحب کے لیے مزید اس پہ مشکلات ہوں گی. اور وہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ بھی کر رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے جناب ان پہ نیا کیس بنائیں کہ وہ سائفر کی کاپی کی طرح آپ کے پاس، وہ تو نیشنل سیکرٹ تھا، اس میں تو کوڈنگ ڈیکوڈنگ ہوتی. اگر کسی ایسے انڈیویجولس کے ہاتھ لگ چکا ہے اب اس میں امریکن نیوز پیپر یا ویب سائٹ یا کوئی بھی جرنلسٹ کے ہاتھ وہ چڑھا گیا ہے، وہ تو پھر پوری دنیا میں اس کی تو سیل لگ سکتی ہے کہ پاکستان کے کوڈ جو ہیں، کیونکہ کوڈ جو ہوتے ہیں مخصوص ہوتے ہیں، پھر ان کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے ساری کمیونیکیشن ہوتی ہے. پھر تو آپ کو پورا سسٹم ایکسپوز ہو گیا. دنیا بھر کے ہمارے دوست دشمن جو ہیں سارے انہیں کوڈ کو فالو کر کے، جو اب تک یہ چیزیں بتائی گئی تھیں ہمیں، اب ٹیکنیکلی کتنی ٹھیک ہے نہیں، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، لیکن جو اب تک ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی. سو ایوری تھنگ اگر وہ کہتے ہیں اسٹینڈز ایکسپوزڈ. سو خان صاحب پہ کیسز مزید بن سکتے ہیں، مزید پرابلم ان کے لیے ہو سکتے ہیں کہ ان کو ٹائٹ کیا جائے اور ان کو اس پہ کیا. نمبر ایک. دوسرا، خان صاحب نے تو خود آپ کو یاد ہوگا پہلے یہ کہا سائفر ہے، امریکنز نے سازش کی ہے، امریکنز نے مجھے ہٹانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ سب کچھ کر رہے، وہ تقریروں میں یہ بتاتے رہے. لیکن ساتھ میں آپ کو بعد میں یاد ہوگا انہوں نے امریکنز کو درمیان میں سے نکال دیا تھا، امریکنز کا ذکر نہیں تھا. انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا کہنا شروع کر دیا نہیں جی مجھے جنرل باجوہ صاحب نے ہٹایا تھا، تو وہ کہتے تھے سازش جو ہے وہ وہاں پہ انٹرنلی طور پر ہوئی ہے. کبھی کہتے نہیں امریکن جو ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے انٹرنلی سازش کی. پھر انہوں نے بالکل درمیان میں سے امریکنز کا ذکر ہی ختم ہو گیا، انہوں نے کہا جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے مجھے ہٹایا، انہوں نے مجھے سازش کی. سو وہ جو بیانہ تھا امریکنز والا کہ امریکن کا سائفر ہے اور امریکن کے بعد ان کو ہٹایا گیا، وہ بیانہ بھی بڑی حد تک خان صاحب خود جو ہیں اس کو وہ کرتے رہے ہیں،
اس کو انہوں نے مینیج کر دیا، ڈیلیوٹ کر دیا، وہ تو خود اس سے انکاری ہو گئے تھے، بلکہ آخری دنوں میں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بلکہ چودھری فواد صاحب جو تھے ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی امریکن سفیر سے، ان کے گھر بھی گئے، خان صاحب سے بھی کئی ملاقاتیں کرائی گئیں، انہوں نے بھی اس پہ لنک پہ انہوں نے وہاں یو ایس سینیٹر سے بڑی ان کی باتیں، امریکن کے وہاں پہ کانگریس مین دیگر جو لوگ تھے بڑے، انہوں نے بڑے ان کے حق میں ٹویٹس کے، خان صاحب کے آخری دنوں میں جیل جانے سے پہلے تک تو معاملات بڑے اگین اچھے ہو گئے تھے امریکن سے، سو لہٰذا وہ امریکنز کو اب ذمہ دار نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو ہٹانے میں وہ ذمہ دار ہیں، وہ انہی پہ بلیم کرتے تھے، جنرل باجوہ صاحب اور ان کی ٹیم پہ کرتے تھے، سو وہ نیریٹو جو تھا اس کو تو بڑی حد تک خود نیوٹرل کر چکے تھے۔ اب اس کا آنا، اب اس میں خان صاحب کا نالج میں ہے یا نہیں ہے، ایبسولوٹلی نو آئیڈیا۔ خان صاحب کے پاس جو سائفر تھا وہ کہاں گیا، کدھر گیا، واپس فارن آفس کو کیا گیا، کیبنٹ ڈویژن کے ڈاکومنٹس میں کلاسیفائڈ انفارمیشن میں رکھ دیا گیا، وہ جو سیکشن ہے اس میں رکھ دیا گیا، کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن یقینی طور پر مجھے لگتا ہے، جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا 15 اپریل 2022 کو جب میں نے ایک وی لاگ کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ خان صاحب کے لیے توشہ خانہ جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ بنے گا، یہ سب سے پہلے اگر آپ جو ہیں تو یہ بات میں نے کی تھی کہ اسی طرح مل کے آئے تھے پرائم منسٹر ان سے شہباز شریف صاحب سے، ان سے میں نے سوال کیا تھا تو وہاں سے خبریں یہ نکلی تھیں کہ گھڑیاں وغیرہ بیچیں گے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا پرابلم پیدا کرے گا، ان کے لیے بہت بڑے مسئلے کرے گا۔ اسی طریقے سے میرا خیال یہ سائفر جو ہے یہ خان صاحب کے لیے بیک فائر کرے گا، ان کو فائدہ نہیں جائے گا۔ جس نے بھی ریلیز کرایا ہے خان صاحب کے نالج میں ہے نہیں ہے، سائفر کی کاپی ان تک دی گئی ہے، ان کے پاس ایویڈنسز ہیں، ثبوت ہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے میرا خیال ہے، اور اس سے خان صاحب اور ان کی پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ان کے کریٹکس ہیں، ناقدین ہیں، پولیٹیکل ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں ہوں، وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ یقیناً کل خان صاحب پھر یہی کہیں گے جیسے 9 مئی کے واقعات کا کہا تھا کہ اس کا کون بینیفیشری، مجھے تو نقصان ہوا ہے تو کسی اور فورسز یا کسی اور اداروں کو فائدہ ہوا ہے، تو کل کو میرا خیال سائفر پہ بھی خان صاحب یہی لائن لیں گے کہ جناب کہ میں اگر لیک کرتا تو مجھے تو نقصان ہو رہا ہے، میرے پہ تو کیسز بن رہے ہیں، مجھ سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، میرے سے انکوائری ہو رہی ہے، مجھے تو سزا ہو سکتی ہے، لہٰذا میں کیوں کروں گا اس کا۔ لیکن سوال وہیں کھڑا رہے گا کہ خان صاحب کے پاس جو سائفر تھا وہ کیسے گم ہوا، سائفر کو عام چیز تو نہیں تھی، کیسے گم ہو گئی اور کس طرح ہوئی۔ میرا خیال آنے والے دنوں میں مزید اس پہ ایکسپلوسیو اس پہ ڈیولپمنٹس جو ہے نا آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا ہے بڑی لوز بال کی گئی، میرا خیال نو بال کی گئی، جس کا فائدہ جو ہے پھر انہیں کے ناقدین اور ان کے مخالفین کو ہوگا، پی ٹی آئی کے مخالفین کو، اور یہ عمران خان صاحب کے اور عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔